لیکن یہاں کی جو خاتون ہے وہ بالکل ایسے زندگی گزارتی ہے جیسے قبائلی علاقے کی خاتون پاکستان میں. شادیوں میں اتنے مسئلے ہو رہے ہیں, لڑکیاں اتنا پڑھ گئی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ گریجویشن سے ہی آگے نہیں بڑھتے. حالانکہ سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے. عورت کی نا ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت بھی باپ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ بہت اچھے، مصروف اور پروڈکٹیو. مصروف اور پروڈکٹیو، اچھی بات ہے. کیا آپ کو تھکن کا احساس ہو رہا ہے آج کل؟ بائی دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن پھر جلدی افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. اور افطار کے بعد بس ریٹائر ہو جائیں، چائے پئیں اور سو جائیں. آپ تو چائے پیتی نہیں. نہیں فوراً تو خیر نہیں سوتے، لیکن جلدی سو جاتے ہیں کیونکہ سحری پھر ظاہر جلدی ہے اور شارٹ ٹائم ہے رات میں سونے کا. اور آپ سحری کے بعد پھر جاگتی رہتی؟ میں تو آغاز ہو چکا. جی، میں اس کے بعد نہیں سوتی. یہ تو اچھی بات ہے، پھر سستی بھی نہیں ہوگی. جی، کیونکہ سو جائیں پھر اٹھتے ہیں تو پھر زیادہ سستی محسوس ہوتی. اچھا، حالانکہ یہ کہتے ہیں روزے میں تو سونے کا بھی ثواب ہے. جی ہاں، اگر ثواب سے مستفید نہیں. نہیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے اگر تھکن ہو تو پھر سو جاتی ہوں. اچھا، افطاری سے تھوڑا پہلے. صحیح. تو تھکن سے مجھے خیال آیا کہ آج کل جب افطار میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جیسے، تو خواتین جو ہیں ان کا ایک مسلسل ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تھکی ہوئی رہتی ہیں، اوور ورکڈ ہیں. لیکن اس کا ویسے تعلق رمضان سے نہیں ہے، وہ تو بیچ میں رمضان آ گیا تو ہم اس کو ایسے بلیم کر دیتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے وہ بیچاری سارا وقت کام ہی کرتی رہتی ہیں، اتنی ساری ذمہ داریوں کا بار ہے ان پہ. بچوں کا لنچ باکسز تیار کرنا، ان کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اسکول سے، پھر کچھ جو ہیں وہ جاب بھی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد گھر کا کھانا آ کے پکانا، برتن دھونا، پھر گروسریز کرنا. تو مجھے لگتا ہے وہ مستقل کام کرنے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں. اور جو مرد حضرات میری یہ بات سنیں گے ان کو یہ اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ کہیں گے ہم بھی تو کام کرتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے خواتین مستقل کام میں جٹی ہوئی ہیں، اور اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ پھر اپنے لیے کوئی وقت نکالیں، اپنے لیے کچھ کریں. تو بس مستقل میں ان سے شکایات ہی سنتی ہوں اپنے ارد گرد. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں جو خواتین ہیں وہ اوور ورکڈ ہیں اور برنڈ آؤٹ ہیں، اور لیکن یہ کہ یہ خود بائی چوائس انہوں نے یہ لائف سٹائل جو ہے وہ چوز کی ہے، جو کہ یہاں کے لائف سٹائل جو گوروں کا طریقہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ بالکل 100% نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. تھوڑا سا مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے تو عقل مندی کے ساتھ کرنا چاہیے. لیکن یہاں کی جو عورت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں آ کے جو ہے وہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، لیکن یہاں کی جو خاتون ہے وہ بالکل ایسے زندگی گزارتی ہے جیسے قبائلی علاقے کی خاتون پاکستان میں. اگر وہ وزیرستان میں ہے یا کسی بھی قبائلی علاقے میں ایک عورت ہے تو وہ اس طرح کی زندگی گزارتی ہے کہ وہ باہر کا کام بھی کرتی ہے، روٹی کما کے لاتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے پورا دن، اور اس کے بعد مال مویشی کو بھی وہ دیکھتی ہے، پھر وہ گھر کے کام بھی وہ کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال بھی وہ کرتی ہے، کھانا بھی وہ بناتی ہے، سودا سلف بھی وہ لے کے آتی ہے، شوہر کی بھی وہ پھر خدمت کرتی ہے. اور مرد جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ میجورٹی تو نہیں، لیکن اگر زیادہ عورتیں اسی طرح ساری ذمہ داریاں جس گھر میں اپنے پہ لے لیتی ہیں تو وہاں الٹیمیٹلی مرد بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے قبائلی علاقوں کے مرد، کہ وہاں پہ جو مرد ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے، بس غلیل لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور مختلف چڑی مار کی طرح شکار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب مرد کے اوپر ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مرد ہے جو خود ہی اکیلا کمانے والا ہے کسی گھر میں، تو اگر اس کی جاب چلی جائے یا اس کی جاب کو کچھ ہو جائے
تو وہ بہت ایگریسولی کوشش کرے گا دوسری جاب حاصل کرنے کی، کیونکہ اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہیں. لیکن اگر ایک گھر میں عورت بھی ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ زیادہ اچھا کما رہی ہے، بہت اچھا کما رہی ہے، یا اس سے بھی اچھا کما رہی ہے مرد سے زیادہ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اتنا ایگریسولی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ گھر کا روٹی پانی چل رہا ہے، گھر کے بیسک اخراجات پورے ہو رہے ہیں، اتنا کوئی فرق نہیں پڑا اس کی جاب چھٹنے سے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پروکیسٹینیٹ کرے گا، ایزی ہو جائے گا. جی. اور جس کی وجہ سے جتنا آج کل جاب مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا بھی عرصے جاب مارکیٹ سے باہر رہیں تو آپ پھر بالکل ہی باہر ہو جاتے ہیں. پھر یا تو وہ دوسری طرح کی جابس کرنے لگتے ہیں، کوئی اور جابس کریں گے، کوئی سیکیورٹی کی جابس کرنے لگیں گے ادھر ادھر. وہ کچھ عرصے چلتی ہیں، کچھ عرصے نہیں چلتی ہیں، آف اینڈ آن ہوتی ہیں. پھر الٹیمیٹلی وہ فارغ ہی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور عورتیں ہی پھر سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک ملا نے جو چپو دوسرے کے ہاتھ میں دیا تو تھوڑے عرصے کے لیے اس نے ہاتھ میں لیا کہ واپس دوں گا، وہ اس نے اسی کے ہاتھ میں ہی دے دیا کہ اب چلاؤ کشتی. تو جب عورتیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے اوپر یہ برڈن جو ہے وہ آ جاتا ہے. شروع میں وہ شوق میں لیتی ہیں، جیسے نارملی ہوتا ہے جو بھی ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو وہ شروع میں شوق میں سیکھتا ہے، تو ہر ایک کو کہتا ہے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، کوئی کام ہے تو بتا دیں. کوئی وہ شروع میں شوق میں کرتا ہے، پھر اسے جو ہے وہ اسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے، پھر بس اسی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اب یہاں لے جاؤ، اب یہ لا دو، وہ کر دو، اور وہ اسے نوکر بنا لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ذمہ داریاں اپنے پہ اسمارٹلی لینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہر چیز میں فالو کرنے کی ضرورت ہے. اسلام جو ہے وہ ہر چیز میں آپ کو ایک بہترین راہ حل فراہم کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اسلام از اے لائف اسٹائل ناٹ جسٹ اے ریلیجن، تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ انہی زحمتوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا. تو جیسے اب آپ ایک نئی کنٹری میں آئے، یہاں پہ میں نے آپ سے کہا نا ویسٹرن کنٹریز میں آ کے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور یہیں کی وبا اب ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا اور ادھر بھی پھیل رہی ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ورکنگ کلاس میں آ رہی ہیں، جو اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ نہیں آ سکتی، لیکن وہ میں نے کہا اسمارٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ہی کا استحصال شروع ہو جائے. ایک تو یہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے چیزیں سوئچ بیک ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں آ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے لیے نئی ہے، تو ہم وہی اڈیپٹ کرنے کی کوشش میں، گوروں کی تقلید کرنے کی کوشش میں، گوروں کا طریقہ کار اپنانے کی کوشش میں گوروں سے زیادہ گورے بن جاتے ہیں، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو جو ان کا لائف سٹائل ہے ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اپنا چھوڑتے بھی نہیں ہیں. جیسے کہ جب میں نے کہا کہ عورت باہر کا بھی کام کرتی ہے گوروں کے ہاں، تو عورت جب باہر کا کوئی گوری کام کر رہی ہے تو ساتھ گھر کے کام میں گورا 50% ہیلپ کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہی سرو کر رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہی سودا لے کے آ رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہی واشنگ کر رہی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے وہی موپنگ کر رہی ہے. وہ 50% ان کے چورس ہیں، وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہے نا اسمارٹلی کرنے کی ضرورت کہ اچھا میں اس میں 50% اگر ساتھ دے رہی ہوں تو تم بھی دو. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ اتنا لیں اپنے اس پہ جتنا آپ نبھا سکیں. یہ ایک اصول ہے، کلیہ ہے اسلام کا، جو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پہ اتنی ذمہ داری لیں، خاص طور پہ وہ کہ جو آپ کی ذمہ داری واجب نہیں ہے، جو آپ پہ واجب نہیں قرار دی گئی، آپ خود ہی اپنے پہ واجب کیے جا رہے ہیں، تو اتنی لیں جتنا آپ نبھا سکیں. تو یہ ضرورت تھی کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں آئے، اب آپ ایک کے لیے ایک نیا ماحول ہے، اب ہم اس میں کیا کریں. تو اس میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا باؤنڈریز دے رہا ہے، اسلام کیا طریقہ کار دے رہا ہے. اسلام نے بحیثیت عورت
بحیثیت مرد میاں بیوی کے اوپر کیا چیزیں واجب کی ہیں اور کیا چیزیں واجب نہیں ہیں، کس کی کیا ذمہ داری. تو واجب کو تو بالکل پکڑ کے رکھیں، وہ نہ چھوڑیں. اگر واجب کو چھوڑ دیا تو پھر چیزیں اتنی مکس اپ ہو جائیں گی کہ پھر الگ نہیں ہو سکیں گی. اب عورتیں اس چکر میں جب پھنستی ہیں کہ وہ بھی کمانے لگتی ہیں تو ان کے اوپر بھی اخراجات آنے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے، تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنے لگتی ہیں جب گھر کے اخراجات میں، ان اخراجات میں جو واجب ہیں. تو یہاں سے کہانی خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اسلام کی کیا گائیڈنس ہے خواتین کے کمانے کے اعتبار سے؟ کیا خواتین کو باہر نکل کے کمانے کی اجازت ہے، یا اسلام کہتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں بس؟ دیکھیں، اجازت ہونا اور جیسے میں نے کہا واجب ہونا، ضروری ہونا، یہ دونوں بالکل الگ باتیں. اور پھر یہ کہ بالکل ہی ممانعت ہونا، یہ تین چیزیں. تو بالکل اجازت ہے، وہ باہر جا کے کام کر سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر میں روٹی لے کے آئے، وہ نان نفقہ پورا کرے، گھر والوں کی ضروریات پوری کرے. مرد پہ واجب ہے کہ وہ عورت کا بھی نان نفقہ مرد پہ واجب ہے. تو کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل. جو قرآن مجید میں طریقہ کار بتایا گیا ہے، ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، اس میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کے اوپر جو ہے وہ نان نفقہ واجب ہے. اب وہ آیتیں نکاح کے ضمن میں بھی ہیں کہ جب نکاح کرو تو وہ شروع ہوتا ہے حق مہر سے لے کر کہ حق مہر ادا کرو. حق مہر کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں نان نفقہ ادا کرو. اور صرف قرآن تو ایک براڈر آؤٹ لائن دیتا ہے نا، اس کے ساتھ احادیث ہیں جو معصومین علیہ السلام کی احادیث ہیں، وہ فردر اسے الیبریٹ کرتی ہیں کہ جب کہا جا رہا ہے خرچہ دو، نان نفقہ دو، تو کتنا دو. تو یہ احادیث بتاتی ہیں کہ جو اس کا کم از کم اتنا دو کہ جو اس کا اپنے گھر میں لائف سٹائل تھا. اگر وہاں نوکر تھا تو نوکر رکھ کے دو، اگر وہاں پہ وہ اچھا کھاتی پہنتی تو اچھا کھاؤ پلاؤ، اور اگر ایسا کوئی وہ نہیں ہے تو بھی کم از کم یہاں تک ہے کہ ہفتے میں 3 دفعہ گوشت کھلاؤ. اب یہ اس میں کوئی غریب امیر کی تفریق نہیں ہے، عمومی طور پہ بتایا گیا جنرلی. تو اس لیے تاکہ اس کی ساری ضروریات پوری ہوں، پھر اسے جیب خرچ دیا جائے اس کی ضروریات کے لیے. تمام چیزیں بیان ہوئیں احادیث میں، اور یہی قرآن و احادیث کا، آیات کا اور احادیث کے مجموعے کی بنا پہ جو فقہاء ہیں، جو مراجع کرام ہیں، ان کے فتاوے باقاعدہ موجود ہیں کہ وہ گائیڈ لائن ملتی ہے. یعنی اس چیز کو آسان کر کے بتایا جاتا ہے. جب ہم نے کہا قرآن میں یہ موجود ہے کہ نان نفقہ فرض ہے مرد پہ، اب جب یہ کہا نان نفقہ، بہت سو کو تو نان نفقہ ہی نہیں سمجھ میں آئے گا، وہ دوسرا والا نان سمجھیں گے کہ نان کے ساتھ نفقہ دے دو، وہ لگا کے کھا لے گی. تو یہ الیبریٹ کرے گا، حدیث الیبریٹ کرے گی کہ نان نفقہ کیا ہے، کتنا ہے، اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، کیا جو ہے وہ اسراف بن جائے گا اور کیا کنجوسی ہوگی. تو اور پھر اپنا خود مرد کا لائف سٹائل بھی، کہ خود تو اگر وہ ارب پتی ہے، غریب سے اگر شادی کر لی تو کیا آپ اسی کے حساب سے دے گا کہ جیسا وہ رہتی رہی ہے؟ نہیں، آپ اپنے حساب سے بھی دے گا. اگر خود بہترین کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، تو اسے بھی دے گا. تو اس کی تمام بنیادی ضروریات، اب یہاں آسائشوں کی بات نہیں ہو رہی، جو چیز بھی ضروریات میں آ رہی ہے وہ واجب ہے کہ مرد پوری کرے، اور جو آسائشوں میں آتی ہیں چیزیں وہ مستحب ہے کہ وہ پوری کرے. تو اب اگر عورت خود کماتی ہے یا امیر ہے، پیسہ رکھتی ہے، تو اب کیا مرد پہ واجب نہیں ہے؟ نہیں، مرد پہ ابھی بھی نان نفقہ اسی پہ واجب ہے. تو یہ اللہ نے کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے. تو عورت اگر پھول کی مانند ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے وہ نازک ہے، اس کی کو حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو
آرام و آسائش کی ضرورت ہے، وہ اسی ایک ماحول میں رہنے کے لیے. ہمارے ہاں عورت مزدور بننا چاہتی، ہمارے ہاں عورت ایسے بننا چاہتی ہے جیسے ایک کانٹے دار ریگستان کا پودا ہو، اسے پھول کہا، وہ پودا بننا چاہتی ہے جو کانٹے دے کے جتنی بھی اس پہ سختیاں پڑیں وہ اس میں جو ہے سروائیو کرے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لگتا ہے خواتین کو کافی صلاحیتیں عطا کی. ملٹی ٹاسکنگ جتنی خاتون کر سکتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے وداؤٹ بینگ جینڈر بائسڈ. اس بات پہ آدمی جو ہے وہ ایک ٹاسک پہ ہی فوکس کر کے اس کو کام کر سکتے. بالکل. خواتین جو ہیں وہ بیک وقت مختلف کاموں میں بہت مہارت سے اپنے سارے کام دیتی ہیں. پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو مرد ہیں وہ ان کو چڑھاتے بھی ہیں کہ ان کو اتنا زبردستی گروسری بھی لے آتی ہے، یہ تو ڈرائیونگ بھی کر لیتی ہے، اور بچوں کو کیا پڑھا بھی دیتی ہے، سب کر لیتی ہے. تو اس پہ وہ خوش بھی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ مزید اور کام کرتی ہیں کیونکہ ان کو ایک انکریجمنٹ مل رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی میں اسی سائیکل میں پھنسی رہتی ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا طرف اشارہ کیا. یہی بات میں کہتی ہے وجہ کیا ہے کہ عورت یہ اپنے لیے چوز کرتی ہے. تو دیکھیں ایک ان میں سے مین وجہ یہ ہے کہ شروع سے اب تک یعنی ہم اس 2025 میں پہنچ گئے اور اب بھی ہمیشہ عورت خود کو بس منوانے کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے. اس سے ہی وہ باہر نہیں نکل پاتی. اس کو ہمیشہ اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. پہلے تو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی عورت کو، یہاں تک کہ صرف اسلام تھا جس نے وراثت کے حقوق متعین کیے. عورت وراثت رکھ سکتی تھی. اس سے پہلے اور مذاہب یا اور کلچرز یا اور جتنی سویلائزیشنس ہیں ان میں وہ وراثت کے بھی حقوق نہیں تھے. یہاں تک کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں بھی اتنے بعد میں وراثت جو ہے وہ عورتوں کے لیے آئی. ووٹ کے حقوق اتنے بعد میں ملے. یہاں تک کہ اب تک کوئی خاتون پریزیڈنٹ نہیں بنی یو ایس کی. بہت یو ایس تو آزاد ہے. یہ حالت ہے وہاں پہ. سیاہ فام یا اس کلچر سے آئی ہوئی وہ تو ایک دور کی بات ہے کہ عورت بنے. ایک وائٹ ویمن میں سے بھی کوئی عورت اب تک پریزیڈنٹ نہیں بنی. اس سے اچھے تو ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں جہاں پہ کئی پرائم منسٹرز بن چکی ہیں عورتیں، خواتین. تو یہ جو جینڈر بائس کلچر یا نارمز ہیں اس میں ہر چیز میں عورت کو پروف کرنا ہوتا ہے. یعنی ایک عورت جب گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اپنی ڈرائیونگ پروف کرنی ہوتی ہے. اس پہ خواہ کا اتنا پریشر ہوتا ہے پیچھے سے وہ جاتے ہوئے ایک عام مردوں کا جملہ ہوتا ہے یہ تو عورت چلا رہی ہوگی. پھر جب برابر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہوئے اسے جاتے ہیں، جملے کستے ہوئے جاتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ عورت اچھی گاڑی نہیں چلاتی. یہ آپ اگر اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو سب سے کم ایکسیڈنٹس عورتوں کے ہوتے ہیں. مردوں کے ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. عورتیں محتاط ہوتی ہیں تو اسی لیے اچھی ڈرائیورز ہوتی ہیں. لیکن وہ ذرا کانشیس ہو کے چلاتی ہیں تو اس پہ ان کو جملے گڑے جاتے ہیں. حالانکہ ان کا آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ وہ کہاں سے آ رہی ہیں. انہیں ایک نارملی کانفیڈنس نہیں دیا جاتا اتنے گھٹے ہوئے ماحول میں، اتنی پابندیوں میں. جب اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے، پرورش دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک دم جا کے جب روڈ پہ نکلے گی تو ظاہر ہے اس میں کانفیڈنس کی کمی ہوگی. تو اس لیے ذرا اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی باڈی لینگویج ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ پہلے ہی کانفیڈنس دیں جس طرح آپ لڑکوں کو دیتے ہیں. جس طرح لڑکوں کو اتنی زیادہ فیسلٹیز، آسائشیں، بہترین چیزیں میسر ہوتی ہیں، اور اب ان کا اس کے باوجود ان کا رزلٹ دیکھیں آپ. لڑکے پڑھائی میں پیچھے، لڑکے ریزلٹس میں پیچھے ہیں. شادیوں میں اتنے مسئلے ہو رہے ہیں، لڑکیاں اتنا پڑھ گئی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ گریجویشن سے ہی آگے نہیں بڑھتے. لیکن ایسے لڑکوں کو پروان بھی عورت چڑھاتی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو پہلے اپنے آپ کو منوانا ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں سب سے پہلے تو منوانا ہے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. اکثر تو پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ ہمیں سیریسلی لیا جائے، ہم یہ کر سکتے ہیں.
یہ ہمارے لیے ممکن ہے. یہ جو اپروول کی نیڈ ہے یہ خواتین میں ہے جو کہ ایک ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اب اگر اس بات کو ریکگنائز کر لیں تو وہ چھوڑ دیں، کوئی تمغہ تو نہیں حاصل کرنا. نہیں، کہیں تو دیکھیں چھوڑ دینا صحیح ہے، لیکن کچھ جگہ پہ تو اس کام کی اجازت ہی نہیں ملتی نا جب تک اپروول نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ سروائیول کی نیڈ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر یہ عورتیں نہ کرتی تو ان سارے جو جگہیں ہیں ان میں کیسے جگہ بناتی؟ وہ تو گھر میں ہی مقید انہیں کر کے رکھ دیا جاتا. حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا. آپ نے سوال کیا تھا نا کہ اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. اسلام بالکل بھرپور اجازت دیتا. اسلام کا تو آغاز ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، کہ جو اتنی بڑی بزنس وومن تھیں، سکسیسفل بزنس وومن، جو اس زمانے میں عرب کے کلچر میں ایک کامیاب بزنس چلا رہی تھیں، جن کے انڈر کتنے مرد ملازمین کام کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایز این امپلائی انہوں نے جوائن کیا تھا. ان کا سامان تجارت لے کر قافلے میں ادھر سے ادھر جانے کا کام وہ انجام دیتے تھے، جو ان کے یہ جو ورک ایتھکس ہیں اس سے بہت متاثر ہو کر انہوں نے جو پیغام تھا شادی کا وہ بھیجا. اور شادی کا پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا. یعنی کتنے ماڈرن جسے آپ کہتے ہیں یا ایڈوانس اسٹینڈرڈ سے آغاز ہوا ہے اسلام کا. تو اسلام کا آغاز تو یہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی کہ وہ تو گھر میں ہی بیٹھی رہتی تھی، وہ تو گھر سے نکلتی نہیں تھی، وہ ان کی زندگی جہاں ضرورت ہے وہاں وہ موجود ہیں. ایسی جگہ بھی موجود ہیں جہاں عام عورت نہیں تصور کی جاتی عرب کی کہ وہ جائے گی. جب جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگوں سے بھی پہلے کہ جب ان کے بابا کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان کو بچانے کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر جگہ پہنچتی تھی، اپنے ہاتھوں سے ان غلاظتوں کو صاف کرتی تھیں، ان زخموں پہ مرہم رکھتی تھیں، انہیں لے کر آتی تھیں. حالانکہ ان کے پاس ایکسکیوز تھی، بھائی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام موجود تھے، کبھی وہ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ کریں. نہیں، وہ بیٹی ہیں، ان کی ذمہ داری. اتنا خیال رکھا کہ ان کا لقب ام ابیہا پڑ گیا کہ باپ کی ماں، اس طرح سے خیال رکھتی ہیں. تو پہلے یہ، پھر اس کے بعد جب جنگیں ہوتی تھیں تو ان جنگوں میں بی بی کا یہ طریقہ تھا کہ جو زخمی تھے ان زخمیوں کو کمک پہنچانا، ان کی مرہم پٹی کا سامان پہنچانا، ان کو کرنا. تو وہ ایک انہوں نے آغاز کیا، اور اس کے بعد ظاہر اور خواتین بھی اس میں شامل ہوتی تھیں اور یہ ذمہ داری انجام دیتی تھیں. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کے خطبے جو انہوں نے دربار میں جا کر دیے فدق کے موقع پر، حالانکہ 3 امام اس وقت، 3 معصوم امام موجود تھے، وہ ان کے ذریعے اپنا پیغام بھجوا سکتی تھیں. آج کل تو یہی کہتے ہیں نا، اور تمہیں ضرورت کیا، گھر میں بیٹھو. خود گئیں اور خطبہ دیا، اور اس معاشرے میں دیا جہاں وہاں مخالف سمت سے یہ آواز آ رہی تھی کہ ازواج مطہرات کو بھی کہ جو گواہی دینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں تو انہیں یہ کہہ کے پیچھے کر دیا گیا کہ تم عورتیں ہیں، خاموش رہو، اس معاملے میں نہ بولو. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھی رہو، یہ سوچ اہل بیت کے گھرانے کی نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ مخالف سمت کی سوچ ہے، اسلام سے مخالف جو لوگ ہیں. اس لیے کہ جو اہل بیت سے الگ ہو گیا وہ اسلام پہ چلنے والا نہیں ہے، اسلام کے طریقوں کو فالو کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں خطبے دینے پہنچی، اور وہاں خطبے دینے کے لیے آپ دیکھیں جب تفاصیل آپ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کا تو حجرہ مسجد نبوی سے بالکل جڑا ہوا تھا تو وہ تو اپنا دروازہ کھولے مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، لیکن تفاصیل یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دروازے سے گئیں کہ جو باہر کی طرف تھا، اور وہاں سے مسجد میں گئیں خطبہ دینے کے لیے. اور جب وہ چل رہی تھیں تو ان کی رفتار، ان کا انداز بالکل ایسا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم اٹھایا کرتے تھے، جس رفتار سے وہ چلا کرتے تھے.
تو یعنی اپنے چلنے سے بھی، اپنے جانے سے بھی، ہر چیز سے ایک ایسا پیغام دے رہی ہیں کہ اگر وہ بی بی کا اس وقت پروگرام ہوتا تو ہم اس پہ بھی تفصیل سے روشنی ڈالتے کہ کیا پیغام جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم پیغام جو بی بی کی زندگی کا ہے، اور اس کی پھر ایک عکس جو ہے وہ سیدہ زینب کلثوم سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے کہ ذرا سی بھی وہ کوئی ڈری سہمی خواتین نہیں ہیں کہ جو بس گھروں میں بیٹھی رہیں. انہیں بھی بار بار یہی کہا جاتا رہا تم عورتوں خاموش ہو جاؤ، عورتوں خاموش ہو جاؤ. اماموں کے ہوتے ہوئے قافلے کی سالاری وہ کر رہی ہیں. تو یہ عورت کا کردار ہے کہ جو یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو. تو چلیں اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ جب آپ کی ضرورت ہے، جس موقع پہ آپ نے وہاں آگے سامنے منظر عام پہ آنا ہے اور اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرنا ہے. لیکن اگر ہم نہیں دیکھیں، صرف ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ ضرورت تو ہے ہی، ضرورت پہ تو واجب ہو جاتا ہے. صحیح، جہاں آپ کر سکتے ہیں یعنی مستحب بھی ہے. یہاں یہ جتنی میں نے آپ کو اگزامپلس دی ہیں اس میں ایک آلٹرنیٹیو وے بھی تھا صحیح، جیسے کہ اپنی تھے رسول اللہ کو عورتوں کو، بچوں کو اپنے بھیج سکتی تھیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ خطبہ دینے خود کیوں جا رہی ہیں، پیغام 3 امام موجود ہیں، وہ بہترین انداز میں پیغام دے سکتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں، ان کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، خود گئیں. تو یہ نہیں صرف کہ ضرورت، جہاں مستحب بھی ہے، جہاں ضرورت پہ تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن جہاں مستحب بھی ہے، جہاں بہترین عمل یہ ہے کہ کیا جائے، کچھ ایسی اگزامپل سیٹ کی جائے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہو، ٹھیک ہے. تو وہاں آ کے اس ذمہ داری کو ادا کرنا. لیکن اب یہ مثال سیٹ ہو گئی، اب اس کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ کو صحیح ایک پکچر دے گا کہ جب وہ یہ سب کام کر رہی ہیں تو کیا جو ان کے گھر کے کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں اس دن کھانا نہیں پکا کہ نہیں، وہ تو جی باہر گئی تھیں. اور ایک بات کہ بی بی کے گھر سے روزانہ کئی 100 لوگوں کا کھانا پک کے مسجد میں جایا کرتا تھا، جو بی بی خود بناتی تھیں. یہ جو کہتے ہیں نا چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چالے پڑ گئے، تو صرف 4 لوگوں کا کھانا بنانے میں اس کے چکی پیسنے میں چالے پڑ جاتے تھے. یہ کامن سینس کے کویسچنس ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو دراصل یہ تھا کہ وہ جو شروع کے مسلمان تھے جو مسجد نبوی میں آ کر رہتے تھے، ان کا کھانا، ان کا تمام ضروریات وہ بی بی کے گھر سے جایا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو نادار تھے، جو مستحقین تھے، ان کی روٹی بھی بی بی کے گھر سے جاتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانا بالکل ہی ختم ہو جاتا تھا. جی. تو یہ نہیں تھا کہ صرف ان 4 لوگوں کا کھانا بنانے، اتنا زیادہ کام ہوتا تھا، مگر وہ تمام کا تمام کام روزانہ کی بنیاد پہ وہ کر رہی ہیں. اپنی شب بیداریاں بھی ان کی جا رہی ہیں، جس کے گواہ خود امام حسن علیہ السلام ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ عبادت کرتی ہیں راتوں کو جا کر. پھر بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے بیٹے اور سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا جیسی بیٹیاں تربیت دیں. تو یہ جو ایک بیلنس طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک طرف اتنی ہی توجہ ہو جائے کہ دوسری طرف اندھیرا ہو جائے. صحیح. تو بنیادی طور پہ تو ان کی مصروفیات جو ہیں وہ امور خانہ داری کے گرد ہی گھوم رہی تھیں نا. بچوں کی پرورش، کھانے کا بندوبست کرنا، مسجد میں جتنے لوگ تھے 101 لوگوں کا کھانا فراہم کرنا، تیار کرنا، باقی مطلب یہ سب عبادات کرنا. تو گھر میں تو تھی وہ جو خطبات دینا، جو خواتین ہوتی تھیں پہلے ان کے زمانے میں، ان کو تربیت دینا، ان کو خطبے دینا، ان کو احادیث کا علم دینا، قرآن کی تفسیر سکھانا، ایک معلمہ کی جو رول ہے وہ انہوں نے ادا کیا. صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ورکر لیڈی تھیں، وہ ایک لیڈر تھیں جو ہر میدان میں انہوں نے مثال قائم کر کے دکھائی کہ عورت یہ بھی کر سکتی، عورت یہ بھی کر سکتی، عورت یہ بھی. اور جیسے اماموں کی زندگی ہے کہ جس میں صرف ایک امام کی زندگی کو نہیں دیکھا جاتا
12 کے 12 اماموں کی زندگی، جسے کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی کتاب ہے، رہبر کی کتاب 250 سالہ انسان، جی کہ 250 سالہ انسان کیا، یعنی اس پوری 250 سالہ تاریخ کو دیکھیں اور اس کو ایک شخصیت سمجھیں. تو ایسے یہ جو خواتین ہیں ساری اہل بیت کے خانوادے کی، ان کی پوری زندگی جو ہے اسی طرح 250 سالہ زندگی دیکھی جائے، اس میں جتنی خواتین ہیں کسی نے کوئی رول ادا کیا، کسی نے کوئی رول ادا کیا، کیونکہ زندگیاں ان کی مختصر تھیں اور اس مختصر میں سے بھی بہت مختصر تاریخ میں محفوظ ہوئی، کیونکہ تاریخ کی توجہ ان کی طرف تھی نہیں. حالانکہ یہ حق رکھتے تھے کہ ان کی طرف تاریخ کی مکمل توجہ ہوتی، کہ اگر وہ ان کی انگلی کی جنبش بھی ہو تو وہ بھی تاریخ میں ثبت ہو، تاریخ میں لکھی جائے کہ کیسے ہوئی، تاکہ ہمارے لیے مثال ہو جاتی، ہمارے لیے عبادت ہو جاتی اسے پڑھنا، اسے معرفت حاصل کرنا. لیکن ہماری بد نصیبی، کیونکہ تاریخ کی توجہ اس طرف تھی ہی نہیں، کیونکہ تاریخ کا قلم ہمیشہ مخالف لوگوں کے، حکومتوں کے ہاتھوں میں رہا. اس کے باوجود اتنے زیادہ پیغامات ہم تک پہنچ گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہو. تو ہر میدان میں مثال قائم کر کے دکھائی، کہ جنگوں کے میدان میں جا کے مرہم پٹی کر کے، اگر نادار کی مدد کرنا ہے تو وہ کھانا بنا کے بھی، روزے رکھ کے بھی، اپنا مال بھجوا کے بھی. تو یعنی اپنی جو چادر تھی وہ تک بھجوائی کے، جو مدینے میں جو ہے فروخت کی گئی، اور اس کا جو مال ہے پھر وہ عطا کیا گیا. کتنے ہی واقعات ایسے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ صرف ایک گھریلو خاتون تھی، وہ ایک لیڈر تھیں جنہوں نے ہر میدان میں اپنی لیڈرشپ کوالٹیز دکھائیں اور ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دے دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی. تو ہر ایک کا کیونکہ میدان مختلف ہے، وہ تو مجسم کامل خاتون تھیں، ہم ناقص ہیں. یہاں سے ہم نے دیکھیں اختراج کرنا ہے کہ وہاں سے جو نور کا منبع ہے اس سے روشنی اپنی زندگی میں لینی، کہ آپ کی زندگی بھی روشن ہو جائے. کہ ہم بالکل ظاہر کامل تو ہیں نہیں، تو ہم جو ہماری صلاحیتیں ہیں انہیں پہچانیں کہ ہم کیا بہترین طور پہ کر سکتے ہیں، اس چیز کو کریں، لیکن ساتھ جو چیزیں اپنی باقی ہیں ان کو بھی بیلنس وے میں لے کر چلیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میدان میں، اس زمانے میں ان کی زندگی جو ہے وہ مختلف تھی ہم سے. اب ہم جنگ میں جا کے مرہم پٹی تو نہیں کریں گے، ہمارا یہ تقاضا بھی نہیں ہے ہماری زندگی کا. تو اگر ہم واپس آئیں آج کی خاتون تک اور انہی کو اپنا نمونہ عمل اگر قرار دیں جو کہ ہیں، تو شریعت جو ہے وہ چلیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ آپ باہر جائیں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ہمیں کمانے کے سوال پہ واپس آئیں تو شریعت عورت کو اجازت دیتی ہے کہ آپ چاہیں تو کما سکتی ہیں، یعنی کہ اختیار دے دیا ہے، جبرن یا ایسا کوئی وہ واجب قرار دیا عورت پہ. لیکن اس میں پھر کیا عورت کو شوہر کی یا مرد کی اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ شریعت اس پہ کیا کہتی ہے؟ جی یہ بھی بہت اچھا آپ نے ذیلی سوال کیا، سب کویسچن، کہ جہاں پہ دیکھیں وہ اپنے ایسی ضروریات کو کہ جو پوری نہیں ہو پا رہی، دو وجوہات سے، یا تو شوہر پوری نہیں کر رہا، یا یہ کہ شوہر نہیں ہے، یا شوہر اس قابل نہیں ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی وجہ ہے، کسی بھی وجہ سے، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی یا ڈیورس ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ ضروریات نہیں پوری ہو پا رہی، تو اسے ظاہر ہے کہ بغیر اجازت بھی وہ کچھ وقت کے لیے، جس وقت میں کے لیے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، باہر جا کے کام کر سکتی ہے. لیکن جہاں وہ صرف شوقیہ جاری ہے یا مستحبات کے لیے جاری ہے، کہ اس کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے وہ اس کو اجاگر کرنے کے لیے جاری ہے، اس پہ نان نفقے کی وہ نہیں ہے، اس کا جیب خرچ بھی پورا ہو رہا ہے، اس کے گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں، وہ ایک ایڈیشنل چیز کے لیے جاری ہے، تب اجازت ضروری ہے. لیکن یہ نہیں کہ ہر روز جانے سے پہلے اجازت لے گی. لیکن ایک
باہمی ہاں باہمی اس کے ساتھ. ہمارے جی جی کی بات کر رہی ہوں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیسے پورے ہو رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں، ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، یعنی مارگیج ہے، رینٹ ہے، وہ شوہر کی کمائی سے ہو رہا ہے، گروسری بھی آ رہی ہے. لیکن ایک سوچ یہاں پہ ہے، اور جو کہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہیں، مائگریٹ کر کے آئے ہیں، تو یہاں پہ فائنینشیل گین کے لیے آئے. اور اگر زندگی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ بس آپ اپنے ضروریات ہی پوری کریں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ ویکیشن کریں، آپ تھوڑا سا عیاشی بھی کریں، انجوائے بھی کریں لائف کو، تو اس کے لیے پھر یہ ایک تاثر ہے یہاں کہ عورت کی جو کمائی ہے وہ ایڈیشنل کمائی ہے، جس سے کہ آپ اپنے ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں، ویکیشن ہو رہی ہیں، گفٹس لیے جا رہے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں. تو وہ چاہتا ہے، شوہر بھی چاہتا ہے کہ اب ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ اٹھانے کے لیے خاتون کام کرے، یا خاتون اکثر خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شوہر کی آمدنی میں یہ سب چونچلے پورے نہیں ہوتے، اور اگر ہم یہ بھی نہ افورڈ کر سکیں تو پھر ہم بھائی پاکستان چھوڑ کر یا اپنا ملک چھوڑ کے کیوں آئیں. تو پھر وہ ضد میں آ کر یا خود ہی جاتی ہیں، یا بعض اوقات شوہر اجازت نہیں لیتی. تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ ہم دیکھیں نا، دونوں چیزوں میں آپ نے ہی بتا دیا. ایک تو پہلی چیز تو اگر شوہر کہہ رہا ہے پھر تو ظاہر ہے وہی کہہ رہا ہے، وہ تو پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے، جس پہ اگین ضروری ہے کہ اگر شوہر ہی یہ تقاضا کر رہا ہے تو غیر ضروری تقاضوں کو پورا نہ کریں، شروع میں ہی اسے باؤنڈری میں رکھیں. اور یہ تقاضا اپنے لیے بھی ہے، جو اپنے اندر سے خواہشات امن رہی ہیں. وہ خواہشات کیوں امن رہی ہیں؟ ہمارے میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز کو اتنا گلیمرائز کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جتنی لگژریز ہیں انہیں بھی نیسیسٹیز کی طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اگر پہلے 2 سال میں 3 سال میں ایک اچھی ویکیشن پہ جاتے تھے، تو اب سال میں 2 سے 3 ویکیشنز پہ جانا نیسیسٹی بنتا جا رہا ہے. تو وہ تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. پھر 5 سے 6 ہو جائیں گی، پھر ہر بریک میں جانا ہے، ہر اسکول بریک میں، پھر ہر لانگ ویکینڈ پہ جانا ہے. یہ نارم بنتا جا رہا ہے. تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ چاہے شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ ہو، چاہے آپ کے نفس کی طرف سے ڈیمانڈ ہو، یا آپ کے بچوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہو، اس کو جن کو قابو میں رکھنا ہی اسمارٹ وے ہے، عقل مندی ہے. وہ جن کہیں سے بھی آ رہا ہے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے، آپ کے نفس کی طرف سے، یا بچوں کی طرف سے، وہ کیا ہے کہ چیزوں کو اپنے دائرۂ کار میں رکھیں، ایک نیوٹرل باؤنڈریز میں رکھیں، اسراف کی طرف نہ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. تو اس چادری کو تو وسیع کرنے کا سب کو دیکھیں، چادر صرف فائنینشلی چادر نہیں ہے. یہی ہم نے تو محاورے بھی نہیں سمجھے نا. موسٹلی تو لوگوں کو اب یہ محاورے بھی نہیں سمجھ میں آتے، اور کجا یہ کہ اس کو ہی صحیح سے سمجھنا کہ کیا ہے. چادر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ فائنینشیل چادر ہے. چادر سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کی کیپیسٹی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ویکیشن، اس سے آپ کو باؤنڈری سمجھ میں آئے گی، اگر ویکیشن پہ جانے سے آپ مینٹلی اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں، اتنا اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اسپرچول لائف بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی گھریلو لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، کہ جب آپ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو آپ کو نارملائز ہونے میں ہی آدھا مہینہ لگ جاتا ہے چیزوں کو. آپ کی نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا. بالی جا کے نماز شب پڑھنے کا تو دل نہیں کرتا. اگر یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اچھا، کجا یہ کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا جائے. تو دیکھیں، وہ جن کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اور آسائشوں کو ضرورتیں نہ بنائیں. آسائش آسائش ہی رہے. اگر آسائش رہے گی تو پھر تھوڑی سی بھی ہوگی تو آپ اس سے مطمئن ہو جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے خواہشات کا خود جو ہے احتساب کریں. سب سے بڑی چیز ہے خود احتسابی. اگر خود احتسابی جو ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ضروری، عورتوں کے لیے بھی ضروری، یہ ہوتی رہے گی تو یہ سب مسئلے نہیں ہوں گے. لیکن اب میں ایک عام یہ تو آپ کیونکہ آپ اسکالر ہیں نا، تو اب آپ مختلف طریقے سے دیکھتی ہیں. ہم مینگو پیپل ہیں، عام لوگ. اچھا.
ہم عام لوگوں کی طرح بتائیں نا, دیکھیں ہم کماتے کس لیے ہیں, ہم اس لیے کماتے ہیں کہ بھائی ہم ویکینڈ پہ جا کے کہیں اچھا سا کھانا کھا لیں, سمپل اسمال پلیزرز آف لائف. یا آپ بالکل لانگ ویکینڈ آیا, ایسٹر ہالیڈیز آئی ہیں, کچھ آیا تو آپ گولڈ کوسٹ چلے گئے, یا آپ بہت چھلانگ مار لی تو آپ کوئی ونس ایئر آپ نے اوورسیز ہالیڈے لے لی. اب یہ بھی نہیں کریں گے, اور اس کے لیے دو لوگوں کا کمانا آج کل کے انفلیشن کے ماحول میں یہ چیزیں جو اس سے آسائش بنتی ہے, اسے آسانی ہو جاتی ہے. عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہی جہاں پہ مرد واقعی اتنا کماتا ہے کہ ویکیشنز بھی ہو جاتی ہیں. وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے دو لوگ مل کے گھر کی گاڑی چلاتے ہیں, اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ باہر کھا لیا, یا لانگ ویکینڈ کا ایک آپ نے ویکیشن لے لی, یا بچوں کو لے گئے باہر. تو اب یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں کیا رہ گیا مزہ. تو دیکھیں نا ہماری جو آڈینس ہے تو وہ چونکہ اسلامک ہمارا چینل ہے تو وہاں ہماری آڈینس جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, مومنین کی ہے. لیکن اگر جو ہمارا دوسرے چینل مینٹل ہیلتھ کے اگر وہ آڈینس ہوتی تو ظاہر ہے کہ جنرل ہوتی, تو وہاں ہم سب کے حساب سے بات کرتے. تو یہاں مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو ان کا بھی جو سب سے بیسک کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو, خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا, اس کا تزکیہ کرتے رہنا, اور اتنی باؤنڈری میں رکھنا اپنے لائف سٹائل کو, اپنی زندگی کو, کہ وہ کم از کم ایک مسلمان, ایک مومن کی زندگی نظر آئے. ٹھیک ہے, تو اگر ایک عام لبرل انسان یا نان مسلم یہ بات کہہ رہا ہے کہ بس زندگی کیا ہے, اگر یہ بھی نہ کیا تو کیا کیا, کہ اگر رات کو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھے اور 2 جام نہ چھلکائے تو کیا کیا. وہ لوگ ظاہر ہے ان کا یہ اسٹینڈرڈ ہے. تو اگر ہم انہی کی دیکھا دیکھی, کیونکہ انہی کی دیکھا دیکھی ہے, وہاں صرف ہم الکوہل کو مائنس کر دیں اور جو اگر کچھ حرام چیزیں جو ہمارے ہاں مطلقاً حرام ہیں ان کو مائنس کر دیں, تو وہی زندگی ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہی جگہوں پہ ہم چوز کرتے ہیں جانا ان ساری ویکیشنز میں, میجورٹی آف دا ٹائمز جو ان کی چوز کی ہوئی ہیں. وہی ہابیز اپنائی جاتی ہیں, وہ ہائکنگ پہ جا رہے ہیں, وہ کیمپنگ پہ جا رہے ہیں, وہ گولڈ کوسٹ جا رہے ہیں, وہ سردیوں میں برفیلے علاقوں میں جا رہے ہیں, گرمیوں پہ بیچ کے علاقوں میں جا رہے ہیں. تو ہم بھی وہی فالو کرتے ہیں. تو وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے, نہ ان کا لائف سٹائل ہمارے آئیڈیل ہے. پیسہ اس لیے نہیں کماتا ایک مومن اور مسلمان, جیسے آپ نے کہا نا کہ پھر کما کس لیے رہے ہیں, یا عورت کس لیے پھر کمائے, پھر تو کوئی ریزن ہی نہیں رہا گھر سے باہر نکل کے کمانے کا. تو اصل ریزن یہ ہے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کمائے پیسہ, کہ وہ اس کے ذریعے سے اچھے نیک کاموں میں خرچ کرے, لوگوں کی مدد کرے, غریبوں کی امداد کرے, کھلانا پلانا ان کی ضروریات اور خواہشات پوری. ضروریات کا تو ہم نے الگ بات کر لی نا, کہ وہ تو ہے تو آپ کر رہے ہیں, عبادت ہی تو ہے. نہیں, لگژریز پورا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, تو عبادت کہاں سے بن گئی. باپ اگر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے, باپ لے کے جا رہا ہے. ابھی ہم بات کریں ماں کی کمائی کی, باپ لے کے جا رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے, لیکن اس کو بھی باؤنڈریز میں رکھنا, کہ 3 ویکیشنز کے بجائے بھی بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا آپ ایک ویکیشن پہ اکتفا کریں, اور باقی کے جو 2 ویکیشن کے پیسے ہیں یہ ہم فلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے خرچ کریں, جو نادار ہیں ہمارے ارد گرد ان کی مدد کے لیے خرچ کریں. یعنی ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے, انہیں سکھایا جائے. یہ ہے اصل تربیت. ورنہ آپ کیا تربیت دے رہے ہیں, ہم نے بچے کو انگریزی بننا سکھا رہے ہیں کہ بس تم نے ایک سائیکل میں زندگی گزارنی ہے, پیسہ کمانا ہے, چھٹیاں ہوئی ویکیشن پہ جانا ہے, پھر پیسہ کمانا ہے, چھٹیاں ہوئی ویکیشن پہ جانا ہے. یہ لائف سٹائل ہے جو دیا جا رہا ہے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پیسہ ہم آخرت کے لیے کماتے ہیں. جی, یہ بڑی نئی بات ہے. میری نئی بات ہے. اچھا ہاں, اچھا, تو یعنی کہ آپ نے ضروریات تو پوری کر لی پیسہ کمانے کے لیے, کیونکہ آپ نے روٹی کپڑا مکان, تو اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے, وہ آخرت کمانے کے لیے. آخرت کے لیے. حالانکہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا تم اپنے قبر میں لے کر جاؤ گے, یہ کہا جاتا ہے. حالانکہ سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ جائے. وہ کیسے جائے گا؟ وہ انہی اچھے اعمال پہ خرچ کرنے کے نتیجے میں.
کہ اگر آپ نے وہ وہاں تک پہنچا دیا. انویسٹمنٹ ہے یہ, انویسٹ کرتے ہیں نا آپ. عام دنیاوی طور پہ بھی عقل مند وہ ہے جو سب چیزیں یاشی پہ یا چیزوں پہ نہ خرچ کر دے بلکہ سیونگ کرے, ہے نا وہ عقل مند. ایسٹس بنائے, انویسٹمنٹ کرے, وہ ایک اکنامکلی ساؤنڈ انسان سمجھا جاتا ہے. بلکہ اکنامکس بات ہی اس کے لیے کرتی ہے. اکنامکس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے, میں ماسٹرز ان اکنامکس ہوں, تو اکنامکس میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ ہے. تو اس میں اکنامکس کی ڈیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکنامکس صرف ریشنل کنزیومر کے متعلق گفتگو کرتی ہے. جو ارریشنل ہے اس کے متعلق اکنامکس بات ہی نہیں کرنا پسند کرتی. تو جب اکنامکس نہیں اس کے متعلق بات کرنا پسند کرتی تو اسلام کہاں سے اس کے متعلق بات کرے گا؟ تو اسلام بھی عقل مند ہی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہے. جو مومن عقل مند, مومن ہوتا ہی عقل مند ہے. جو عقل مند نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے, وہ جاہل ہے, کیونکہ اس نے اپنی عقل کو پروان نہیں چڑھایا. مومن عقل مند ہوتا ہے. معصومین علیہ السلام کو چاہیے بھی عقل مند مومن ہیں, انہیں جاہل مومن نہیں چاہیے. پروگرام چاہیے عقل کی تعریف. بے شک بالکل چاہیے. اور جتنا زیادہ قرآن میں عقل پہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ ہم نے نشانیاں دیں عقل مندوں کے لیے, بے شک جا بجا نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو قرآن ایڈریس کرتا ہے عقل مندوں کو اور متقین کو. میرا ذہن تو اٹک گیا آپ کی اس بات پہ کہ آپ کماتے آخرت کے لیے. جی بالکل. عقل مند وہ ہے جو, دیکھیں آپ کے پاس دو آپشنز ہوں کہ میں آپ کو ابھی دوں $10,000, اور وہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ ابھی آپ $10,000 یہ 4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسی سے آپ یہ 4 چیزیں خرید لیں. اور دوسرا آپشن یہ دوں کہ ابھی آپ یہ کچھ نہ خریدیں ان میں سے, اور آپ یہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں جہاں پہ بھی جا کے انویسٹ کر سکتی ہیں. تو آپ کیا کریں گی؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں بھی 2 طرح کی, جن کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے وہ فوراً اس کو خرچ کریں, لیکن جن میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مادہ قدرے کم ہے وہ اس کو انویسٹ کر دیں گے اور وہ ریٹرن کا انتظار. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے جو عقل پہ چلتے ہیں, ایک ہے جو ایموشنز پہ چلتے ہیں. ہمارے دماغ میں ایموشنز کا الگ ایک خانہ ہے اور عقل الگ ایک خانہ ہے جو ڈیسیجن میکنگ اور لاجیکل وے میں چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ ایموشنز کے انڈر چلتے ہیں وہ فوراً اس سے وہ ہو جائیں گے ایموشنلی ایک دم جذباتی ہو کر اور چیز خریدنا چاہیں گے. لیکن جو عقل سے چلتے ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ کیا 4 چیزوں پہ میں وہ کروں, میں آرام سے جا کے دیکھ کے یا تو خرچ کروں گا یا انویسٹ کروں گا یا جو بھی. تو بالکل اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے, اور جس میں یہ 4 چیزیں ہمارے سامنے یہ کفار نے سجائی ہوئی ہیں, یہ بازار لگایا ہوا ہے جس میں وہ آپ کو یہ $4 دیتے ہیں. جو عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں نا کہ ہم بہت کما کے لبرل ہو گئے ہیں اور آزاد ہو گئے ہیں اور وہ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا, یہ ماڈرن غلامی ہے. دیکھیں اعتدال میں ویکیشنز میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ویکیشن میں حرج نہیں, اعتدال میں کیا جائے. اور اس طرح کے باقی یہ جو ہم ضروریات کی بات کریں, واجبات میں سے ہے کہ آپ انفاق کریں, جی چیریٹی کریں. جو یہ نہیں ہے جو 100-200 صدقے کے مار کے اور دے دیے, نہیں, بہترین صدقہ. اور بہترین یعنی یہ آیت ہے کہ جب تک تم وہ چیز دوسرے مسلمان کے لیے پسند نہ کرو جو چیز اپنے لیے کرتے ہو, تب تک تم مسلمان نہیں ہو. یہ قرآن کی گائیڈ لائن ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اس لیول کی ہے چیریٹی. ہم کیا کرتے ہیں, الماری میں کھولتے ہیں جو کپڑے ہم بالکل نہیں پہنتے, جو بہت سالوں سے نہیں پہنے, جو آؤٹ آف فیشن ہو گئے, جو پھٹ گئے, وہ ہم چیریٹی میں دے کے سمجھتے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری. کیا ہے جو آپ کا پسندیدہ ترین لباس ہے, قیمتی ترین ہے, ان میں سے
آپ نکال کے دیں تب آپ مسلمان ہیں خدا کی راہ میں. تو یہ واجبات میں سے ہے. تو ٹھیک ہے, ویکیشن اس کے مخالف نہیں ہے, بیلنس میں لے کے چل رہے ہیں نا. تو اب واپس میں, کیونکہ میں آپ کو ادھر ادھر لے جاتی ہوں, تو اگر میں آپ کو واپس لے کر آؤں اور ہم وہی جو موضوع تھا ہمارا کہ خاتون کی کمائی اور اس کو شریعت اجازت دیتی ہے اور بہرحال اس کے کچھ حدود ہیں, تو میں نے یہی جو میرے ذہن میں جو میرے لیے چیز اسٹینڈ آؤٹ کی ہوئی ہے کہ جو کمائی ہے وہ آخرت کے لیے ہے, یعنی کہ یہ جو ضروریات زندگی پورا کرنے کے بعد آپ کو خود احتساب کرنا ہے اپنا نفس کا کہ آپ واقعی مطلب آپ کو کیسی لائف سٹائل گزارنی ہے, کیونکہ آپ آنسریبل ہیں ایک طریقے سے. جی تو پیش نظر آخرت ہی ہونی چاہیے کمائی کے بھی. جی, اور یہ دیکھیں نا, یہ دو چیزیں ہمارے سامنے اب واضح ہو گئیں اس ساری گفتگو سے. جو گائیڈ لائن ہے اسمارٹلی چلنے کی, ٹھیک ہے, اگر جو عورتیں اس میں اس چکر میں گھس گئی ہیں ان کے لیے بھی گائیڈ لائن ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اس طرف لے کر آئیں, اور جو نہیں گھسی ہیں ان کے لیے کہ وہ شروع سے اپنے گھر کے طریقہ کار کو اس پہ رکھیں. وہ کیا کہ واجب خرچے جتنے ہیں جو اللہ نے واجب کیا, دیکھیں اللہ کی حدود سے چھیڑ چھاڑ انسان کو نہیں کرنی چاہیے. جہاں وہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نا وہاں وہ پھنس جاتا ہے. تو یہی چھیڑ چھاڑ گھروں میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے عورتیں پھنس گئی ہیں اور پورا گھر کا سسٹم نظام درہم برہم ہو گیا. وہی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو واجبات ہیں, گھر کا خرچہ, عورت کا خرچہ, بچوں کا خرچہ, بیسکس, جی, وہ سب مرد کی کمائی سے پورا ہوں 100%. تو میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گی جی. کیونکہ یہاں پہ نا میرا مسئلہ تو نہیں ہے, جس معاشرے میں اٹھتی ہوں وہاں میں دیکھتی ہوں خواتین جو ہیں وہ یہ بیچاری کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ان کا یہ ہے کہ شوہر کہتے ہیں 50-50 ہوگا, مورگیج ہم دونوں کے نام پہ ہے نا گھر, یہاں پہ جب آپ مورگیج نکالتے ہیں تمہارے بھی تو نام ہے کاغذات پہ گھر کے, تو تم بھی 50% مورگیج میں حصہ ڈالو, میں بھی ڈالوں گا, اگر نہیں ڈالو گی تو پھر کاغذات سے تمہارا نام ہٹا دو. تو یہ دیکھیں نا, یہ اسمارٹلی اگین کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر تم شوہر سے یہی بات کریں, اگر تم نے گورا بننا ہے تو پھر 100% گورا بنو. جب وہاں 50% ہے تو یہاں بھی پھر ہر چیز میں 50% ہوگا, یعنی گھر کے کام میں, بچوں کی ذمہ داری میں, بچوں کی تربیت میں, ماں باپ کو جو پیسے بھیجے جا رہے ہیں, ماں باپ کی جو خدمت کے لیے صرف بہو بھی اور بیٹا بھی صرف وہیں پہ جاتے ہیں, اور جو لڑکی کے ماں باپ ہیں ان کی طرف نہ فائنینشلی کوئی ہیلپ ہوتی ہے نہ فزیکلی کوئی ہیلپ کی کوشش کی جاتی ہے. وہ سمجھا جاتا ہے بھائی وہ تو بس بیاہ دیا تو بس اسی گھر کے ہو گئے, اس گھر کے نہیں ہے. تو پھر سب جگہ پوری طرح 50-50 کو نافذ کریں, ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ تو جو تمہارا اس پہ نام لکھا جا رہا ہے تو اس کو ایک تو میں نے کہا 50-50 اس طریقے سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. دوسرا آپ اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا اس پہ یہ نام لکھا جائے گا تو پھر میں اور کوئی کام نہیں کروں گی, کیونکہ اسلام کی روح سے, کیونکہ اب آپ اسلام پہ جا رہے ہیں نا, ہم یا تو شوہر کو کہیں پورے انگریز کے اس پہ چلو طریقہ کار پہ, یا آپ کہیں پورے اسلام کے اس پہ چلو. اب جب پورے اسلام کے اس پہ چلیں گے نا تو عورت کی نا ذمہ داری ہے گھر کا کام کرنا, عورت کی نا ذمہ داری ہے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا, عورت کی نا ذمہ داری ہے سودا سلف لے کر آنا, عورت کی نا ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت بھی باپ کی ذمہ داری ہے. یہ تو عورتیں ہیں جو مدد کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ کہ کامن فینومینا بن گیا ہے, ایک کامن فینومینن ہے کہ بھئی عورتیں ہی تربیت کے لیے ہیں. نہیں, سوال باپ سے ہوگا قیامت کے دن. آپ نے بہت ہی تعلیم و تربیت کا کنٹروورشل بات کر دی. اب اس پہ جو ہے نا آپ کو اس کو قرآن کی روح سے آپ کو کچھ جی نہیں, انشاءاللہ ہم اس میں قرآن کے بالکل ریفرنسز دے دیں گے. یہ ہمارا ایک آئیڈیا ہے کہ یہ جتنی باتیں ان کا الگ الگ کلپس بنا دیے جائیں اور ان میں ساتھ جو ہے قرآن کا ریفرنس دیتے ہوئے, کیونکہ یہ تو ذرا
انفارمل اور گفتگو کے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ذرا اس کو اتنا انٹلیکچوئل نہیں رکھتے, نہیں تو عام لوگ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر. تو یہ اسٹائل ہم نے وہ رکھا ہے, لیکن ہم اس کے اسٹائل سے بھی کلپس جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ جس کو ریفرنس چاہیے تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے. تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے نا, تو پھر آپ اس اسٹائل پہ آئیں. ان سے آپ یہ کہیں نہ میں گھر کا کام کروں گی, نہ میں کھانا پکاؤں گی, نہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کروں گی, نہ بچوں کی میری ذمہ داری ہے, نہ تمہارا کوئی کام کرنا میری ذمہ داری ہے, اور نہ کسی اور چیز میں ہیلپ کرنا. تو جب وہ 100% وہاں پہ, اب تم یہ جو گھر کا 100% ہے نا یہ تم رکھ لو, تو پھر جا کے بعد جب وہ بارگننگ پہ آئے گا تو پھر بات بیلنس ہو کے گھر کا 50% یہی بنے گا جس طرح یہ لکھا جاتا ہے کاغذوں پہ, 50% عورت کی پراپرٹی میں حصہ ہے. کیونکہ دیکھیں اصل وجہ جو میں نے کہا نا کس وجہ سے عورتیں گھر سے نکلنے لگیں, ایک طرف تو اپنے حق کو منوانے کے لیے, دوسری طرف اسی استحصال کی وجہ سے کہ جو عورت گھر میں بیٹھی ہے اور عزت سے بیٹھی ہے, کفایت شعاری سے گھر چلا رہی ہے, سگڑاپے سے رہتی ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہاتھ بٹاتی ہے, ساری چیزوں کا خیال رکھ رہی ہے جو اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, گھر کا خیال رکھنا, کھانا پکانا, صفائی ستھرائی کرنا, ہر چیز, اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. اس کے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو کوئی چھٹی کا دن نہیں ملتا, 24/7 وہ ایک مفت کی لیبر جو ہے وہ ملی ہوئی ہے مردوں کو, جو نارم کے نام پہ, کلچرل نارم کے نام پہ اس کا استحصال کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے اگین ایک اور یہ ریئیکشن میں بھی آتا ہے کہ عورتیں پھر اس باؤنڈری کو توڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہاں ہمیں پیسے بھی ملتے ہیں, عزت بھی ملتی ہے, ریکگنیشن بھی ملتی ہے. اور وہی مرد, میں نے مردوں کے ایٹیٹیوڈ دیکھے ہیں کہ مرد جو ہے, جو کام کرنے والی عورت ہے, جو ایک اسٹیٹس پہ ہے, جس کا ایک سوسائٹی میں ایک ورلڈلی اسٹیٹس ہے, جاب کا ہی سمجھیں, کہیں کی مینیجر ہے, کہیں کی وہ ہے, ڈاکٹر ہے, اس سے بہت رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں. اور جو گھر والی عورت ہے اسے کہیں گے تم چپ ہو جاؤ, تمہیں کیا پتا, اس کی انگریزی کا, اس کی باتوں کا, اس کا مذاق اڑائیں گے, محفل میں بیٹھ کے اڑائیں گے, سب کے سامنے اڑائیں گے. اچھا, اس پہ کسی دن بات کریں گے, یہ جو مذاق اڑانے والی چیز ہے. جی ہاں, لیکن چلے تو یہ آپ ہم جہاں باقی اور لوگوں کی آ رہے ہیں کامنٹس کے ان چیزوں پہ پروگرام کریں, ان چیزوں پہ, اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر لیجئے. تو یہ جو اسلام ہے یہ مرد بھول جاتے ہیں, اور سارا اسلام عورت کو پڑھانے کی کوشش. جہاں مرد, جن گھروں میں مرد صحیح اسلامک باؤنڈریز کو فالو کرتے ہیں, عورت کو عزت دیتے ہیں, عورت کے اس کام کو ریگارڈ دیتے ہیں, اور اسلام میں دیا جاتا ہے جو فیملی کو سنبھالنا ہے, گھر کو لے کر چلنا ہے, اس کو ریگارڈ دیا جاتا ہے, اس کو برابر کی حیثیت دی جاتی ہے. خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جو ذمہ داری لی, تو وہ احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دونوں آئے, اور حضرت علی مرتضی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ ہم دونوں کے درمیان باہر کے اور گھر کے کاموں کو بانٹ دیں. اب دیکھیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بانٹ جو ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے, یہ تو ایک طرح سے ایک ہیلپ ہے, ہیلپنگ ہینڈ جو عورت آپ کی طرف بڑھا رہی ہے, جس کا ریگارڈ مرد کو کرنا چاہیے. تو اس وقت انہوں نے ان عورت کو چوائس دی, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چوائس دی کہ تم باہر کے کام کرنا چاہتی ہو یا اندر کے, گھر کے. تو انہوں نے کہا میں گھر کے کرنا چاہتی ہوں. یہ کس نے چوائس دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو انہوں نے خود یہ چوائس لی اور وہ اس پہ بہت خوش تھیں, اور اس پہ حضرت علی مرتضیٰ بھی خوش تھے, اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہیلپ کر رہی ہیں میری, یہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی. اسی لیے جا بجا واقعات موجود ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ خود شیر خدا گھر کے کاموں میں بی بی کی مدد کیا کرتے تھے, گھریلو کاموں میں بی کی مدد کیا کرتے تھے, جا بجا یہ واقعات موجود ہیں. تو یہ
چیزیں جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اگر گھر کے کام یا بچوں کی تربیت یا جو بھی چیز گھر کی باؤنڈری میں رہ کر عورت کر رہی ہے، ہوم میکر بنی ہوئی ہے، اس چیز کا بہت ہائی ریگارڈ ہونا چاہیے. اتنا زیادہ کہ جو باہر کام کرنے والی عورت ہے اس سے زیادہ ریگارڈ گھر میں رہ کر یہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت کو دیا جانا چاہیے. کہ پھر عورتیں خود چوز کریں، جیسے بی بی نے کیا کہ میں گھر کے کام جو ہیں وہ کرنا چاہتی ہوں. اس سے اصل میں معاشرے میں بیلنس دوبارہ سے پیدا ہوگا. اس سے ہمارا فیملی سسٹم جو ہے، جو فیملی اسٹرکچر ٹوٹتا جا رہا ہے، جو یونٹ ہے معاشرے کا، فیملی جو اسلام کا دیا ہوا سسٹم ہے، جسے یہ جو گوروں کا کلچر ہے اور گوروں کا سسٹم ہے، جو ورلڈ آرڈر ہے، یہ توڑنا چاہ رہا ہے اور توڑ چکے ہیں. یہ اصل اس کو ہے جو ہٹ کیا جا رہا ہے، الہی نظام کو اور فیملی سسٹم کو، کیونکہ فیملی سسٹم دیا ہوا ہی الہی نظام کا ہے. تو وہ اس کو بریک کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں. اور اس کو حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کو ریگارڈ نہیں ملتا، عورتوں کو رسپیکٹ نہیں ملتی، اور اسی کی وجہ سے وہ پھر گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ جب باہر نکلتی ہیں تو سب کچھ ملتا ہے. تو اس سے زیادہ گھر کی عورت کو عزت دیں، اس کے احسان کو مانیں اور اس مقام کو مانیں کہ جو ایک ماں کو دیا گیا. کیوں دیا ماں کو اتنا اعلیٰ مقام؟ اسی لیے انہی قربانیوں کی وجہ سے، انہی خیال کی وجہ سے، اسی احسانی سلوک کی وجہ سے جو ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ اور گھر کو بنانے کے لیے، خاندان کو مجتمع کرنے کے لیے روا رکھتی ہے. اس لیے اسے دیا گیا. وہ دیا جائے. جب وہ دیا جائے گا، چیزیں خود بخود اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جائیں گی اور عدل جو ہے اس کا نفاذ ممکن ہو سکے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ الہی نظام میں خاتون جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری سب سے احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہیں. بے شک. بچوں کی پرورش، گھر کا نظام اس کو برپا رکھنا، اور جو کمانے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈال. اس کو بنایا ایسا کیا ہے، مرد کا سسٹم ایسے بنایا ہے، مرد کا جسم ایسے بنایا ہے، اس کا اندر کا سسٹم، اس کا مائنڈ، برین، ہر چیز ایسے بنائی گئی ہے کہ وہ باہر نکل کے کام کرے. مرد اگر گھر میں رہنا شروع ہو جائے وہ بیمار ہو جائے گا. وہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جائے گا، جسمانی طور پہ بیمار ہو جائے گا، نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں جو مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آدھی عورتیں بن چکے ہیں. ان کی عادتیں جو ہیں وہ عورتوں جیسی ہو جاتی ہیں، اور جو عورتیں باہر نکل کے مرد مار بن جاتی ہیں ان کی خصلتیں مردوں جیسی ہو جاتی ہیں. کیوں کہ ریکوائرمنٹ ہے، باقاعدہ پریشر ہوتا ہے کہ مردوں جیسی بن جائے، بال بھی ویسے کٹوائیں، جسمانی طور پہ بھی خود کو اسی طرح اسٹرینتھ شو کریں اور اسٹرینتھ دکھائیں، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، کوئی وہ نہ ہو. اور وہ اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں وہ مرد بنتی چلی جا رہی ہیں اور مرد عورتیں بنتے چلے جائیں، اور اس طرح ڈس بیلنس جو ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ ہوتا چلا جائے. تو مرد کو بنایا گیا ہے اسی طرح، اس کا اسٹرکچر اس طرح ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے. عورت کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے، وہ مطمئن اور خوش اس طرح ہوتی ہے اگر اس کو یہ سب عزت اور اس کو ریگارڈ گھر میں بیٹھ کے ملے گا تو وہ اس میں خوش ہے. اس کو اس طرح بنایا گیا. ہاں اس میں کوئی اور ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے بگاڑنے کے لیے نہیں، اگر استعمال کر سکتی ہے اپنی باقی ذمہ داریوں کو بیلنس وے میں لے کر چلتے ہوئے، جیسے ہماری بیویوں نے کیا، تو وہ بالکل کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، بالکل ہر طرح کا کام کرے. لیکن اگر وہاں اندھیرا ہو جائے گا، اگر یہاں روشنی دینی شروع کی تو پھر نہیں. تو بیلنس وے میں لے کر چلتے ہوئے اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اس میں کوئی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. وہی بات ہے کہ ترجیحات کیا، ترجیحات، اور ہمارے ہاں توجہ بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں، ہماری ایک جاننے والی ہمارے گھر کے پاس رہتی تھیں، جن کے بچے تھے، مومن خاندان تھا، اور جن کے سعودی عرب میں جن کے بچوں کو کہ دینی تعلیم دینے کے لیے میں نے مدرسے کا آغاز کیا،
اور جس کی وجہ سے باقی 100 بچے آنا شروع ہو گئے اور وہ بچے پھر بھی نہیں آئے جن کے لیے آغاز ہوا تھا. تو وہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جاب کرتی تھیں باہر اور پھر وہ اتنا تھک جاتی تھیں کہ بس بچے کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کچھ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اور بس ان کی جسمانی ضروریات پوری کیں جیسے تیسے, حالانکہ میڈ بھی رکھی ہوئی تھی, اور چل سو چل کام چل رہا تھا. پھر ان کی جاب جو ہے وہاں پہ ایسے حالات ہوئے کہ پابندی لگ گئی, جو ایکسپیرٹس ہیں وہ عورتیں کام نہیں کر سکتی کچھ عرصے کے, تو ان کی جاب چھوٹ گئی. تو جب جاب چھٹی تو میں نے کہا چلو اب یہ بچوں پہ توجہ دیں گی, اب ذرا ان کے بچے جو ہیں وہ نگلیکٹ جو ہو رہے ہیں وہ نگلیکٹ نہیں ہوں گے. تو کیا ہوا کہ بچے تو اتنے ہی یا شاید اس سے زیادہ نگلیکٹ ہونے لگے, کیونکہ وہ اب سوشل میڈیا پہ سارا ٹائم اپنا گزارتی تھیں. اور پہلے جو ان کی ایک اچھی روٹین تھی کہ اسکول جانے کی وجہ سے وہ صبح صبح اٹھ جاتی تھیں اور بچوں کے ساتھ فزیکلی تو موجود ہوتی تھیں, مینٹلی ہوں یا نہ ہوں, لیکن اب یہ تھا کہ وہ ساری رات جاگتی تھیں اور سوشل میڈیا پہ رہتی تھیں اور بچوں کو اسکول بھیج کے اور پھر وہ سو جاتی تھیں, اور باقی ٹائم بھی وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی تھیں, جس سے ان کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی تھی, گھر کی روٹین بھی, اور بچے اور نگلیکٹ ہو رہے تھے. تو جس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو جاب ہی کرتی ہوئی بہتر تھی گھر میں رہنے سے. تو یہ خود بھی ضروری ہے, اس میں نہ جاب کا قصور ہے نہ گھر میں رہنے کا قصور ہے, ترجیحات کا قصور ہے, پرائورٹیز کا, چوائسیز کا. اور یہ بیماری تو سوشل میڈیا کی ہر ایک کو لگی ہوئی ہے, کیا بچہ, کیا عورت, کیا بوڑھا, کیا جوان. جی اس پہ بھی ہمارے پاس ریکویسٹ ہے کہ ہم ایک پروگرام کریں. جی, کیونکہ اگر خاتون نہ بھی جاب کر رہی ہوں تو جو ہاؤس وائفز ہیں بہت رسپیکٹ ہے میری ان کے لیے کہ وہ گھر کا جیسے کام کر, لیکن پھر وہی بات ہے کہ صرف سالن پکا دینا اور بچے کے لیے لنچ باکس تیار کر دینا ایک کام ہے, لیکن اس کی ذہنی نشو و نما ہے آپ کو پریزنٹ ہونا. لیکن اگر آپ یہاں پریزنٹ ہیں تو پھر ادھر پریزنٹ نہیں ہو سکتے. تو آج کی گفتگو بہت مزیدار تھی, ویسے تو ہر ایک گفتگو میں انجوائے کرتی ہوں, اور لیکن تشنگی باقی ہے, اور یہ کہ پھر آئندہ پروگرام میں ہم یہ گفتگو جاری رکھیں. ضرور, انشاءاللہ. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.